الدین او قال ان الاسلام، بے شک دین یا بے شک اسلام، بے شک یہ دین اسلام شروع ہوا اسٹرینجر کی طرح. ان الاسلام بدأ غریبا، اجنبی، اجنبیت کے ساتھ یہ اسلام شروع ہوا. یعنی اسلام چیز بڑی اچھی ہے لیکن لوگ بڑا تعجب کریں، یہ کیا بول رہے ہیں، پتھر کے سامنے سجدہ مت کرو بول رہا ہے، بڑے عجیب انسان ہے یہ، کیسی غلط بات کر رہے ہیں، پتھر کے سامنے مت جھکو بول رہے ہیں جی، جانور کے سامنے مت جھکو بول رہے ہیں، کیسی غلط بات کر رہے ہیں، انصاف کرو بول رہے ہیں. انصاف کرنا بھی کوئی چیز ہوتا؟ نہیں نہیں نہیں. رشوت مت دیو بول رہے ہیں. توبہ، کیسا کام کیسا ہو سکتا بغیر رشوت کے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. غنڈہ گردی کے بغیر تو کام ہی نہیں ہو سکتا. یہ بالکل آج کی بات بتا رہا ہوں میں، ابھی اس وقت کی بات ہے. یہ بغیر غنڈہ گردی کے کام نہیں، بغیر جھوٹ بولے کے کام نہیں ہوتا، بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا. یہ پورا ایام جاہلیت میں پلٹ گئے ہم. تو جس وقت پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں فرمائے تھے تو لوگ، سردار وغیرہ لوگ دیکھ کر بولتے یہ کیسا پاسبل ہے، بغیر جھوٹ بولے بزنس ہو ہی نہیں سکتا ہے، بغیر دھوکہ دیے کہ مالدار ہو ہی نہیں سکتے، یہ بات غلط ہے. یہ رشوت کے بغیر کام کیسا ہوگا جی، غنڈہ گردی اور رشوت اور جھوٹ کے بغیر ہم الیکشن کیسے جیت سکتے ہیں، دھوکہ دیے بغیر ہم پولیٹیشین کیسا بن سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو جہل اور ابو لہب کا زمانہ پلٹ کے آ گیا ہمارے پاس، آج پلٹ کے آ گیا. تو اس زمانے میں جب اسلام پیش ہوا تو لوگ بڑے اسٹرینج نظر سے دیکھے اس کو، بڑی عجیب نظروں سے دیکھیں گے، یہ کیا عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. ان الاسلام بدأ غریبا، جب اسلام شروع ہوا تو ایز اے اسٹرینجر شروع ہوا. وسيعود غریبا، اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام چھا گیا اور لوگ بولے کہ صحیح راستہ تو یہی ہے صاحب، کامیابی کا راستہ تو اسلام ہے، سچ میں ہی کامیابی ہے، سچ بولنے پر ہی تجارت پھلے گی پھولے گی. پالیٹکس صحیح سسٹم تو چلائے، خلفائے راشدین چلا کے بتائے صاحب یہی طریقہ صحیح ہے. اسلام مضبوطی کے ساتھ آ گیا. پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اسلام جو ہے پھر ایک اسٹرینجر ہو جائے گا، اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا اور لوگ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا. اور آج یہ صورت ہے 100%، آج یہ صورت ہے. شملے داڑیوں کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ اسلام بڑا ڈومینیٹ کر رہا ہے. مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز سن کے مت یہ سمجھو کہ اسلام زندہ ہے. نہیں صاحب نہیں، بالکل غلط فہمی میں ہے، بالکل غلط فہمی میں ہے. کوئی بزنس مین سچ بول کر تجارت کرنے تیار نہیں ہے. کوئی پولیٹیشین جھوٹا وعدہ کرے بغیر اپنی پولیٹکس چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کوئی آدمی سے کہو کہ سرکاری کام، غیر سرکاری کام، کچھ کام کرانا ہے بغیر رشوت کے ہوتا کیا؟ نہیں نہیں، کام تو رشوت سے ہی ہوگا، تجارت تو جھوٹ سے ہی ہوگی، بےمانی اور دھوکہ دہی سے ہی پولیٹکس چلے گی. پھر سے جاہلیت پلٹ کر آ گئی. اگر کوئی اسلام کی بات کریں گے نا تو دنیا اسے کارنر کر دے گی، کارنر بولیں گے کہ نہیں یہ تو پاسبل نہیں ہے، نہیں ان کو کام نہیں آتا تو آئج کا ہی کوئی نو. جیسے شیخ الاسلام کو کہتے ہیں نا، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کو کہتے ہیں وہ سیاست ان کا کام نہیں تھا کیوں آئے. نہیں نہیں، وہ اسلام والی سیاست کی بات کر رہے تھے، وہ سچی سیاست کی بات کر رہے تھے، وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور امام حسن کی سیاست کی بات کر رہے تھے. مگر ان کو سمجھ میں نہیں آیا، دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ دنیا پھر جاہلیت میں ڈوب چکی ہے. دنیا جاہلیت میں ڈوب چکی ہے، تجارت میں، سیاست میں، معاش میں، اپنے رسم و رواج میں، اپنے سوشل کانٹیکٹس میں، ہر چیز میں آج اسلام جاہلیت کی طرف پلٹ کے چلے گئی. لم يبق من الاسلام الا رسمه، من القرآن الا رسمه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بس یہ اسلام کے نام کے بس ایک ایکسپوز ہونے والے اور دکھ کے آنے والے چند رسم و رواج بچے ہوئے ہیں. بس ابھی آج اسلام کے چند دکھنے والے جو رسم و رواج ہے وہی بچے ہوئے ہیں اور کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے. جتنے لوگ اسلام کی بات کر رہے ہیں نا، سب کو دیکھو کہیں نہ کہیں اسلام کو بری طریقے سے ڈیمیج کرتے ہیں. اور اسلام عجیب و غریب، بالکل چند محدود لوگ کہاں کوئی ہے جو اسلام کی پابندی کر رہا ہے. بس باقی اسلام کا جبہ اور داڑھی اور شملہ رہ گیا ہے، اسلام کا برقع رہ گیا ہے اور کچھ نہیں بچا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہے اسلام مگر لوگ جان نہیں رہے کہ اسلام ہے کام. اسلام سچائی میں تھا، اسلام عدالت میں تھا، اسلام انصاف پسندی میں تھا، اسلام ہیومینٹی میں تھا. آج تصور کرو، دنیا کے سب سے اچھا نکاح کا سسٹم اسلامک سسٹم ہے، لیکن اسلام کے نکاح کو پوری دنیا مذاق اڑا رہی ہے. آج اسلام میں جو شادی کا سسٹم ہے سب سے بہترین سسٹم ہے. یعنی ایک شادی کا مسئلہ ہو یا 4 شادیوں کا مسئلہ ہو یا شادی کیوں کرتے ہیں، کیسا اس کو بیلنس کرنا ہے، سب سے بہترین سسٹم اسلامک، لیکن پوری دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے. طلاق کا، ڈیورس کا سسٹم دنیا کا سب سے بہترین چیلنج ہے. اگر اس پہ سمجھدار لوگ کو، جیسے شیخ الاسلام یا حبیب علی الجفری یا دکتر احمد طیب، اس طرح کے لوگوں کو کھڑا کر کے اگر مناظرہ کیا جائے نا، پوری دنیا کے فلاسفرز اور تھنکرز ایک طرف ہوں گے اور کہیں گے کہ حقیقت میں اسلامک ڈیورس سسٹم سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے. لیکن آج پوری دنیا میں اسلامک ڈیورس سسٹم کو مذاق بنا دیا گیا. ایک غلط امیج سامنے آ گئی اسلام کے نام پہ. نکاح کے نام پہ غلط امیج ہے، طلاق کے نام پہ غلط امیج ہے، تجارت کے نام پہ غلط امیج ہے، جہاد کے نام پہ بم بلاسٹنگ، ٹیررزم، تلوار اٹھانا، گولیاں چلانا، اس کا نام جہاد ہوگا. یہ اسلامی جہاد تھا؟
یہ اسلامی جہاد تھا. لا الہ الا اللہ لکھ لکھ کر، اللہ اکبر کے نعرے لگا لگا کر بازاروں میں بم بلاسٹ کر دیے گئے. لوگ سمجھنے لگے یہ اسلامک جہاد ہے. تو اسلامی جہاد کا مذاق بن گیا. اسلامی نکاح مذاق ہے، اسلامی طلاق مذاق ہے، اسلامی جہاد مذاق ہے، اسلامی پولیٹکس، امت کی وحدت. 50 ملکوں میں تو بٹے ہوئے، اور ہر ملک میں اندر جو ہے خانہ جنگی اور لڑائیاں، اور دوسرے کے یمن میں خانہ جنگی، سیریا میں خانہ جنگی، عراق میں خانہ جنگی، اور لیبیا اور صومال میں خانہ جنگی، اور سوڈان میں خانہ جنگی، افغانستان انسٹیبل. کوئی کنٹری سنبھلی ہوئی نہیں ہے آج. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحدت، قوت، ایمانداری اور بھائی چارگی، مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے فرمائے، ان کی وحدت کو یہ پارا پارا کر دیو، اور ہر ملک پوری قوت سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. یہ اسلامی پولیٹکس تھی. تو حقیقت میں کیا ہوا کہ اصل اسلام اسٹرینجر ہو چکا ہے. اصل اسلام کہیں چھپ گیا ہے. اسلام کے نام پہ جسٹ ڈھکوسلے چل رہے ہیں، اسلام کے نام پہ جھوٹ چل رہا ہے، نام اسلام کا لیا جا رہا ہے لیکن اسلام پر عمل نہیں ہو رہا ہے. اصل اسلام اسٹرینجر ہے. ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا. بے شک اسلام ایز اے اسٹرینجر سٹارٹ کیا تھا، پھر سے وہ اسٹرینجر ہو جائے گا، پھر سے وہ ایک اجنبی ہو جائے گا. پھر فرماتے کما بدأ، جس طرح وہ شروعات میں لوگ اس کو دیکھ کر تعجب کرتے یہ تو چلنے والی چیز نہیں ہے، بالکل اصل اسلام اسی طرح سے پھر کما بدأ دوبارہ اسی طرح ہو جائے گا. فطوبى للغرباء، بھلے دنیا سے تم اسٹرینجر ہی کیوں نہ ہو جاؤ لیکن اسلام کو مضبوطی سے پکڑ کے رہنا. ہاں دنیا میں مشکلات آ جائیں گے، تم رشوت نہیں دو گے پریشانیاں ہوں گے، تم جھوٹ نہیں بولے گے پریشانیاں ہوں گے، تم سچ بولے گے تم کو دنیا بائیک آؤٹ کر کے کارنر کر دے گی، تم پر قسم قسم کے ظلم، سزائیں اور جھوٹ باندھیں گی، دنیا تمہارا مذاق اڑائے گی اور کونے میں تم کو ڈال دے گی. اور اس حالت میں بھی خوش رہنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے فطوبى للغرباء، وہ اسٹرینجرز جو اسلام کو تھامنے کی وجہ سے کارنر کر دیے گئے ہیں ان کے لیے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کہ وہ چاہے کٹ جائے مر جائے لیکن وہ حق اور سچائی کا دامن نہیں چھوڑے، جسٹس اور انصاف اور ہیومینٹی کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، حقیقی تعلق باللہ کو انہوں نے نہیں چھوڑا. یہ ہے اصل اسلام.